اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ میں اس پورے کرپشن زدہ نظام کے اوپر ایک لعنت ضرور بھیجنا چاہتا ہوں، اور یہ پروگرام میں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے اور ہماری قوم کے لیے، اور اس قوم کے ساتھ ساتھ یہ ہماری جو متعلقہ ہماری اتھارٹیز ہیں اس سے ریلیونٹ، یہ ان کے لیے بھی یہ پیغام میں بھیج رہا ہوں۔ میں اس کو بڑا مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر صرف بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ میں یہاں پر 1 ماہ کے لیے آیا تھا، آج مجھے 7 سال کا ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ ایک ایسا جھوٹا کیس جو دنیا کی کسی عدالت میں بنتا ہی نہیں تھا، وہ پاکستان کی عدالت میں فیس کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں آنا کتنا خطرناک ہے۔ آیا یہ معاشرہ ہمارا انسانوں کے رہنے کے قابل ہے یا کسی درندوں کے لیے؟ جس جگہ پر انصاف کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، جہاں پر پولیس کے اندر ایک FIR کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، جہاں پر ایک اسکول کا بچہ اپنے ٹیچر کو مار کر وہ کہتا ہے کہ جی قانون کیا کرتا ہے، جس معاشرے کے اندر میں اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں، 288/21 ایک FIR ہے، اس کا نمبر آپ کو، میری کار چوری ہوئی 2 مہینے کے بعد FIR کرتی ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کو پکڑنے کی بات کی جاتی ہے تو پولیس والوں نے وہاں پر ان کو پہلے بلا کے بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور پولیس مجھے بلا رہی ہوتی ہے فون کے اوپر، باقاعدہ میرے ریکارڈڈ کال کا حصہ ہیں وہ ایویڈنسز، مجھے وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں چلیں، آپ آ جائیں، جو کرمنلز ہیں، جو نومینیٹڈ بندے ہیں، ان کے اوپر ہم چل کے ریڈ ڈالتے ہیں۔ لیکن وہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پر وہ پہلے سے مسکرا رہے ہیں، وہاں پہ چائے پی رہے ہیں، وہاں پر وکیل بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ بیل آرڈرز اس کی فائل میں بندے کی، پولیس والے کی جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کے لگے ہوئے ہیں۔ یہ معاشرہ، اس کو آپ ریاست کہتے ہیں، اس کو آپ معاشرہ کہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ معاشرے انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے معاشرے کے اندر ہمیں انسان، جو ایک عام انسان ہے یہاں پر، اس کو انسان رہنے ہی کب دیا ہے؟ اس کو کیا چیز آپ نے فراہم کری ہے؟ آپ انصاف تک تو فراہم کر نہیں سکے یہاں پر، پانی تک تو فراہم کر نہیں سکے۔ میں تمام چیزیں دیکھ رہا ہوں، ہماری عدالتوں کی صورتحال کیا ہے۔ ہماری عدالتوں کے اندر معذرت کے ساتھ میری جان کو ویسے ہی بڑے خطرات ہیں۔ میں 1 ماہ کے لیے آیا تھا، مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور غم اور غصہ بھی آتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میرا بچہ وہاں پر بیمار ہے، وہ ان تمام چیزوں سے سیکریفائس کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے حاصل کیا ہے آخر؟ آپ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی ہمارا یہی بیہیویئر ہے کہ اگر وہ غلطی سے پاکستان اپنی وطن کی محبت میں آ جائیں؟ بڑی محبت کے ساتھ یہاں پر آیا تھا، اپنی والدہ کا آپریشن کرانے سوچا، اپنے ریلیٹیو سے ملوں گا، دوستوں سے ملوں گا، لیکن یہاں پر آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ جو لوگوں نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ بھائی مت جا، میرے ایک دوست سے لاہور سے شاید ان کا تعلق تھا، یقیناً لاہور سے بتایا تھا انہوں نے مجھے۔ کافی ٹائم ہم لوگ، ان کا ایک ٹیک اوے شاپ تھی، تو آتے وقت میں نے ان سے کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پنجاب سے تعلق تھا، تو ان کا ایکسنٹ کچھ پنجابی اس طریقے سے تھا کہ وہ پائی مت جا۔ میں نے ان سے بولا، میں نے کہا یار کیوں نہیں جاؤں؟ تو کہہ رہا وہ پائی مت جا۔ میں نے بولا بھائی کیوں؟ تو کہنے لگا وہ پائی ادھر بھوک ہے۔ تو وہ جب لفظ اس نے مجھے کہا تو میں اس کو سمجھا نہیں کہ بھوک کا لفظ کیا ہے، لیکن آج 7 سالوں کے بعد یہ لفظ سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھوک کا مقصد کیا ہے۔ ہماری عدالتوں کے اندر جو بھوک، ہمارے اداروں کے اندر جو بھوک، ہمارے پولیس کے محکمے میں چلے جائیں، کسی بھی واٹر بورڈ میں چلے جائیں، پانی تک لوگوں کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ میری گاڑی چوری ہوئی، FIR 2 ماہ کے بعد کٹی، اسی کے اوپر پولیس کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جی گاڑی تو میں نے خود بیچی ہے۔
بدقسمتی سے اس ریاست کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں جس گاڑی کو ابھی یہاں پہ ریپیئر کرانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یلو کیب کی کسی حساب سے میں نے لی ہے 30,000 روپے کے اندر. اس کو شیرشاہ سے کچھ سامان لا کے سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ حالات آپ لوگوں نے کر دی ہیں. جہاں جو بندہ وہاں پر مرسڈیز کارز کو یوز کرتا تھا، کیا چھوڑا ہے آپ لوگوں نے؟ پانی تک زیر زمین 550 فٹ پہ جا چکا ہے. کون سی ترقی کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہماری عدالتیں، ہمارا جو کیس ہے وہ کیس دنیا کی کسی عدالت میں بنتا ہی نہیں ہے. ہمارے ججز کے آپ کام دیکھ لیں. پرفیکٹ ایکسپریس نام کی جو کمپنی ہے، کون پوچھے گا ان لوگوں سے؟ ریٹائرڈ جج ہیں اس کے مالک. انہوں نے میری مری ہوئی ماں کو زندہ کیا ہے. ایویڈنس میرے پاس موجود ہیں. اور آپ کی کورٹ کے ریکارڈ کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں. 1856/2016 سول نیچر کیس کو کوئی بھی چیک آؤٹ کر سکتا ہے. یہ ہمارا نظام ہے. ہماری پولیس آج تک ایک ایف آئی آر نہیں کاٹ سکی. وہ یہ کہتی ہے روتے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ جناب ہمیں ان وکیلوں سے کون بچائے گا. یہ صورتحال ہے. کار چوری ہوتی ہے، اس کا کوئی نہیں ملتا. بتایا جا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے جو بھی متعلقہ تھانہ ہے، ایس ایس پی ہے، تھانہ ایس ایچ او ہے، ان کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بنڈلز آف اپلیکیشنز میرے پاس ایز ایویڈنسز کے طور پر موجود ہیں. کیا چیز ہے جو میں آپ کو کہ آپ کے کسی سوال کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں؟ کون سی چیز ہے؟ آپ مجھ سے اس ریاست کے اندر، اگر میں ایک ادنا سا انسان ہوں، اگر ایک انسان ہوں، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہوں، تو یہ ریاست میرے سے پوچھ سکتی ہے. پولیس کی ابھی بھی ایس ایس پی آج میں کافی دنوں کے بعد میں نے یہ پروگرام کیا. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ ایس ایس پی صاحب کی ایک رپورٹ میں نے پاکستان سٹیزن پورٹل پہ دیکھی کہ جی یہ ان کے پاس کال کی ہم نے اور انہوں نے کال ریسیو نہیں کی. تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی آیا کہ بھائی میرے پاس کوئی بندہ اگر کوئی مس کال بھی کرتا ہے تو میں اس کو کال پلٹ کے کرتا ہوں کہ بھائی آپ کون ہیں، کس لیے کال کی تھی، کون ہے. کاروں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کار خود بیچی ہے. اگر میں نے خود بیچی ہے تو میرے کہیں سگنیچر ہونے چاہیے، وہ دکھا دیں. میں لینڈ مافیا کی بات کر رہا ہوں. ان لینڈ مافیا کے جو بندے ہیں یہاں پر، ان کو چیک آؤٹ ہونا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے. کیوں ایک شخص یہاں پر بلا وجہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، جو پاکستان کے لیے وہاں پر بیٹھ کر کام کرتا تھا، جو فائدہ مند تھا، جو وہاں پر ہر ہفتے میں 10 دن کے اندر 2,000 2,500 یورو یہاں پر بھیجا کرتا تھا، جو کہ جس کی ورث ہر ہفتے سے 10 دن کے اندر یعنی کہ 2 لاکھ روپے آج کے اگر ہم ریٹ کے حساب سے لگائیں تو 2 سے 2,500 1,000 یورو 2 لاکھ کا ہے، تو تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے بنتی ہے. تو ہر مہینے جو فورن ایکسچینج آپ کے پاس یہاں پر آ رہا تھا، آپ نے وہ ضائع کر دیا. یہی آپ کا حسن اخلاق اگر اچھا ہوتا تو شاید کوئی بندہ یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کرنے کی سوچتا، وہاں کے لوگ یہاں پر لانے کی کوشش کرتا. لیکن آپ کے ادارے یہ بتانے کی ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ جی گاڑی ہم نے خود بیچی ہے، جبکہ گاڑی ہمارے لیے ہماری جو اللہ پاک نے ہمارا لائف سٹائل وہاں پہ رکھا تھا، اس کے اندر ایسی تھی کہ اگر روڈ پہ گاڑی ہماری خراب ہو جائے اور سامنے کوئی شو روم نظر آ جائے تو ہم اس گاڑی کو ریپیئر کرانے سے بھی بہتر یہ سمجھتے تھے کہ دوسری گاڑی خرید کے پرچیز کر کے چلے جائیں اگر اس میں ٹائم لگ رہا ہے. یہ میری زندگی کا پریکٹیکل ہے جو میں آپ کو میں نے بتایا ہے. اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا اس وقت. لیکن یہ ان ریاست کے اندر کن لوگوں کو ایس ایس پی بنایا ہوا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مینٹلی ڈس آرڈرمنٹ کی طرف بندہ ہے، ٹھیک نا، یا یہ پاگل ہے. ہر جینیس آدمی کو پاگل ہی کہا جاتا ہے. شاید آپ جینیس نہیں ہیں، اسی لیے آپ جھوٹ بولنے کا کام کرتے ہیں. دیٹس آل. میں یہ پروگرام پورا کا پورا اپنے ہر پاکستانی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری باتوں پہ ذرا غور کریں کہ ہماری ریاست کے اندر ہمیں دیا کیا جا رہا ہے. خدا را اس کے اوپر آواز اٹھائیں. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ہمارے پر آ کے مسلط ہو جاتا ہے جو پچھلے سے بھی بدتر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنا حق کے لیے کم از کم، مجھے پتہ ہے میری جان کو بھی خطرات ہیں، میں ایک پراپرٹی کے چکر میں یہاں سے چھوڑ کے بھی نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ میں ایک ریٹائرڈ آرمی سن کا بیٹا ہوں، ایک ویل اویڈ پرسن ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں حق کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا
ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ میں یہ ہمارے اگر کوئی میرا پروگرام اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمارے چیف جسٹس کو بھی نہیں کہوں گا، میں چیف آف آرمی اسٹاف کو اگر یہ پہنچایا جائے، چیف جسٹس صاحب کی تو زیر اثر یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں جو کہ ان کو پچھلے کئی سالوں سے بتائے جا رہے ہیں کہ جی عدالتوں کے اندر یہ بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر، ہر اسٹیمپ وینڈر میں پر ویڈیوز موجود ہیں، ایویڈنسز موجود ہیں، یہ جعلی رسیدیں جو بنا کے دی جا رہی ہیں، آپ ہی ہم ہی لوگ کیس بنوا رہے ہیں اور ہم ہی لوگ کیس کو ایکسیپٹ کروا رہے ہیں عدالتوں کے اندر۔ 21 سے 22 لاکھ کیسز یہاں پر زیر التوا ہیں، کون چیک آؤٹ کرے گا ان سب چیزوں کو؟ ان کو سٹاپ کریں۔ پولیس ہماری ناکارہ بے بس دکھائی دیتی ہے، کیا کیا جائے؟ کون سی اصلاحات ہیں جو انسانوں کے لحاظ سے بنائی جائیں؟ چھوڑ دیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے یہاں پہ لوگوں کو۔ تبدیلی ایسے نہیں آتی جس طریقے سے لائی جا رہی ہے، بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، ریئلائز کریں۔ دیٹس آل۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن جو بھی کچھ یہاں پر نظام ہے یہ انسانوں کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے بہترین نہیں ہے، اس میں بڑی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ 11 منٹ 16 سیکنڈ ہو چکے ہیں، 10 منٹ کے اندر مجھے اختتام کرنا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔